اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم نے کل میرا خیال ہے ایک 109 سورہ نحل کی 109 تک کیا تھا۔ آج ہم 110 سے شروع کر رہے ہیں، اور اگر یہ ریپیٹ ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں، ٹھیک ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ تو دیکھیں، شاید یہ میرا پوائنٹ رہ گیا تھا، اس لیے میں اس کو ریپیٹ بھی اگر کر رہی ہوں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تمہارا رب جو ہے نا، یقین کر لو کہ تمہارا رب جو ہے ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، جس کے بعد اس کے کہ ان کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کیا گیا تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کتنی پرسیکیوشن تھی مکہ کے اندر۔ تو بعد اس کے کہ جن کو آزمائشوں میں ڈالا گیا انہوں نے ہجرت کر لی، پھر ثم جاہدوا، پھر وہ جہاد کرتے رہے۔ اسی طرح سے کھینچا تانی جو رسا کشی کی طرح ہوتی ہے، جس میں کہ ایک وہ کافر جو ہیں وہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے کہ ہماری یعنی کہ ہمارا سسٹم چلتا رہے، اور مسلمان جو تھے وہ اپنی طرف۔ تو ثم جاہدوا، پھر وہ جہاد کرتے رہے، وصبروا، اور انہوں نے ہر چیز کے اوپر صبر کیا۔ سوچیں آپ کے سارا کچھ اپنا چھوڑا کے چلے جائیں صرف اللہ کی خاطر، اور پھر وہاں جا کے بھی اتنے زیادہ ویل آف نہ ہو سکیں۔ اتنی جلدی تو نہیں نا، بندہ جب مائیگریٹ کرتا ہے تو ایک دم ویل آف تو نہیں ہوتا، بہت سا کچھ چھوڑ کے آیا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر پھر وہ صبر بھی کرتے رہے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقین کر لو کہ تمہارا رب اس کے بعد بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے بعد صبر بھی کرتے رہے، جہاد بھی کرتے رہے، لیکن کبھی کوئی غلطی، کوئی چوک، کوئی بھول، کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا ہو تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ اس دن، یعنی یہ یوم جب خالی یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی والا دن۔ تو وہ دن جب ہر جان کو بلایا جائے گا، یعنی کہ جس کو لایا جائے گا، اور تجادل عن نفسها، وہ اپنے نفس سے جھگڑا کر رہا ہوگا، وتوفی کل نفس ما عملت، اور پورا دے دیا جائے گا اپنے جو کچھ انہوں نے اس جان نے کیا ہوا ہوگا، اس انڈیویجول نے کیا ہوا ہوگا، وہ اس کو پورا دے دیا جائے گا، اور ان پہ کسی قسم کا انجسٹس والا بیہیویئر نہیں اپنایا جائے گا، یعنی انہیں پورا سب کچھ دے دیا جائے گا، ان کے ساتھ جسٹس ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ بیچ میں ایک بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتا دی ہے کہ ہر شخص آئے گا وہاں پہ، ہر نفس، ہر شخص وہاں آئے گا، آنا پڑے گا اس کو، اور پھر وہ اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا یہ کر رہا ہوگا کہ فلاں ٹائم پہ تو نے یہ کر دیا تھا، فلاں ٹائم ہاتھ پاؤں، جلدیں، جلود، چمڑے، کھالیں ہماری، وہ سب گواہی دے رہے ہوں گے، تو وہ تو جھگڑا کر رہا ہوگا کہ تم بھائی میرے ہاتھ پاؤں، میرے پاس وہ سارے کچھ ہو، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ یہ یعنی جھگڑا وہ اپنے نفس کے ساتھ کر رہا ہوگا، لیکن ہر نفس کو پورا وہ سب دے دیا جائے گا جو وہ کرتا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے لگے ہیں، اور بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ، اور اس کو سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے کہ یہ کس بستی پہ فٹ آتی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بستی کی، ایک ایسی ڈویلنگ یا ایک ایسا سٹی یا ایک ایسی وہ رہنے والی جگہ جو لوگوں کی ہوتی ہے، ایک یعنی آبادی، اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے لگے آپ کو، اور کہہ رہے وہ کہ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، تو وہ ایسی تھی کہ وہ بڑے امن سے رہ رہے تھے، اس کے اندر ان کو امن نصیب تھا، مطمئن تھے وہ، کیونکہ ان کو ہر طرف سے جو رزق تھا وہ پورا بہت زیادہ، پورا بھی نہیں، بہت زیادہ ان ایبنڈنس، ان کو ہر طرف سے رزق بھی مل رہا تھا، من کل مکان، ہر جگہ سے انہیں ہر طرح کا رزق ہر جگہ سے وافر مقدار میں آ رہا تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے۔
تو کیا کیا انہوں نے، کیا کیا ان کا آگے بیہیویئر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی جو نعمتیں تھیں ان کا انکار کیا، کفر کیا ان سے، یعنی جہاں ان کو یوز کیا جانا چاہیے تھا ان کو یوز نہیں کیا، یعنی ان نعمتوں کا انکار کیا۔ ان اتنی زیادہ جو اللہ نے نعمتیں، ان کو ہر طرف سے رزق ان کے اوپر چلا آ رہا تھا، اور رزق کا مطلب وہی دو کرنسی نہیں ہوتی، صرف ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے رزق، تو ہر طرف سے رزق ان کے اوپر وافر مقدار میں چلا آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اب انکار کیسے کیا؟ انکار ایسے کیا کہ جو رزق جہاں سے آ رہا تھا اتنی وافر مقدار میں، اس کو صحیح جگہ پہ اس کی یوٹیلائزیشن انہوں نے صحیح طرح نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اگر رزق ان کو پتہ چل چکا تھا کہ فلاں جگہ پہ ہمارے پاس بڑی اچھی کوئی منرلز ہیں، بڑے اچھے ہمارے ملک کے اندر فلاں جگہ پہ، ہماری بستی کے اندر فلاں جگہ پہ بڑے اچھے منرلز ہیں، ان کے ذخیرے ہیں، یا پتہ چل چکا تھا کہ آئل بھی نکل سکتا ہے یہاں سے، اور یہ سب، تو انہوں نے ان نعمتوں کی نفی کی، یعنی نگیٹ کیا ان نعمتوں کو، ان کو پوری طرح سے یوز نہیں کیا یا صحیح جگہ پہ یوز نہیں کیا۔ یہ یہاں پہ نعمتوں کے کفر کا مطلب ہے کہ انہوں نے انکار کیا، ان نعمتوں کا انکار اسی شکل میں ہو سکتا ہے، کوئی اور بات ہو، کوئی اور شکل ہو نعمتوں کے انکار کی، تو آپ مجھے بتائیں۔ میرے خیال میں تو نعمتوں کے انکار کی یہی ہے کہ جب وہ نعمتیں ملے انہیں صحیح طرح سے یوٹیلائز نہ کیا جائے جہاں انہیں کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا ہوا؟ تو اس کا رزلٹ پھر یہ ہوا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مزہ چکھا دیا، کس چیز کا؟ لباس الجوع، بھوک کا، خوف کا، انہیں لباس پہنا دیا، گویا ان کے اوپر ان کو ڈھانپ دیا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کو کور کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی خوبصورت، ان کا لٹریچر تو کمال کا لٹریچر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے تو پھر میں نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی کہ میں نے ان کے اوپر بھوک اور خوف کور کر دی، ان کو کور کر دیا کس چیز سے؟ بھوک سے اور خوف سے، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ صنعت گری کرتے رہے تھے، جو کچھ وہ صرف عمل نہیں، یہ یصنعون اس سے آگے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا صنعت، صنائی کیا ہوتا ہے؟ صنعت کو آپ کیا کہتے ہو؟ انڈسٹری، ہاں جی۔ انہوں نے اپنی مطلب کہ اس حد تک انہوں نے اپنی انڈسٹری نہیں بنائی، صنعت نہیں قائم کی جتنی ضرورت تھی، انہوں نے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کو خوف اور بھوک کی کورنگ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دی، یعنی ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ اب اس سے کوئی سمجھ آتی ہے کون سی کوئی بستی ہے؟ میں نام تو نہیں لینا چاہتی، کسی حد تک آپ پہنچ گئے ہیں، بہرحال ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن بس اللہ تعالی ہمیں اس بیہیویئر سے بچائے کہ وہ تو اپنی نعمتیں ہمارے اوپر ہر طرف سے بھیج رہا ہو اور ہم ان کا انکار کریں، ہم انہیں ڈھونڈ نہیں نکالیں، ہم انہیں یوٹیلائز نہ کریں جہاں انہیں یوٹیلائز ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ بھوک بھی آئے گی، خوف بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، یہ مطلب کہ اگلی بات ہے کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہی میں سے کوئی رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر انہیں بھی عذاب نے آ پکڑا، کیونکہ وہ انجسٹس کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ یہ جو جسٹس اور انجسٹس ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو صرف ہم لوگ بس ظالم ظلم کرتے اور اس طرح کہہ دیتے ہیں، اس کو اگر ڈیپلی آپ دیکھیں تو یقین کریں کہ کسی سے زور سے بول دینا بھی میں انجسٹس سمجھتی ہوں،
کہ آپ زور سے بول کے کسی کو کوئی حکم دیں. اپنی میڈز کے ساتھ آپ سخت اس کے ساتھ رویے کے ساتھ، کسی وقت ضرورت ہوتی ہے ڈانٹ ڈپٹ کی بھی، لیکن اپنے رویے کو جسٹ، ہاں جی، اب جب آپ اگر اس کو ضرورت ہے کسی ڈانٹ ڈپٹ کی، اس سے وہ درست ہو سکتا ہے تو وہ جسٹس ہے. اور جس وقت وہ ویسے ہی سیدھی طرح سے سمجھ رہا ہو تو اس وقت یہ جسٹس ہے کہ آپ اس سے پولائٹلی بات کریں، آپ اس کو ہیومن بینگ کے طور پہ اپنے برابر سمجھیں. یہ جسٹس اور انجسٹس بہت باریک اس کے اندر ڈفرینس لائن ہے، جس کو کہ ہمیں آبزرو کرنا تو چاہیے اور بڑی دھیان سے آبزرو کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے جب وہ انجسٹس کا رویہ اپنایا تو پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ساری مثال کا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ پیو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال رزق دیا ہے اور جو تمہارے لیے سوٹیبل ہے، تمہارے لیے یوزفل ہے، اس کو کھاؤ پیو. اور پھر کرو کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرو، اس کی قدردانی کرو، اس کو ضائع نہ کرو اور اس کا بے جا استعمال نہ کرو. انٹلیکٹ رزق ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. انٹلیکٹ جو ہے انسانوں کا، جینیس جو ہے انسان جو جینیس ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہوتا ہے نا، ان کو وہ ملا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو ایول جینیس کے طور پہ یوز نہ کریں. اس کو اپنے انٹلیکٹ کو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اس کو لوگوں کو سیدھا جو پلین اور بالکل ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا راستہ ہے، اس کے تھرو ان کو ہر چیز میں سے گزارنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا راستہ ہے وہ بہرحال سب سے کیا ہے وہ آیت کہ للتی ہی اقوم، جو اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے نا، وہی ہے بہترین قائم رہنے والا، مستقیم اور سیدھا اور قائم رکھنے والا راستہ. ٹھیک ہے، اب مجھے پوری آیت نہیں آ رہی، لیکن ہیا اقوم کا مجھے لفظ یاد آ رہا ہے کہ وہ راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہی بہترین، پکا، مضبوط، ثابت قدم رکھنے والا راستہ ہے. تو وہی اس کو وہ کریں استعمال. آپ کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے تو اس کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے، تو وہ ہے حلالً طیباً رزق، اور پھر اس کا شکر کس طرح ادا کریں، اس کی قدردانی کریں اور اسے صحیح جگہ پہ یوز کریں. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی غلامی کا دم بھرتے ہو نا، کہتے ہو کہ ہم اسی کی غلامی کرتے ہیں، تو پھر اس کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ تم پھر اس اپنے رزق کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو بہترین طریقے سے استعمال کرو. ٹھیک ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. تو یہ آیت آپ نے پہلے سورہ مائدہ میں بھی پڑھی ہوگی، اور میرا خیال 3 یا 4 جگہوں پہ ہے. یہ ایگزیکٹلی ایک ہی الفاظ ہیں اس کے کہ یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار اور بہتا ہوا خون، دم جو ہوتا ہے، دمہ ہوتا ہے، یہ جو لفظ ہے دم، یہ بہتا ہوا خون ہوتا ہے، جمے ہوئے خون کے لیے اور لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دمہ ہے، یہ بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اور وہ چیزیں حرام ہیں جن کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے. جیسے وہ لوگ اپنے بتوں کے نام لیتے تھے نا کہ ہم نے فلاں بت کے لیے ہم اس کو ذبح کریں، یا ہم فلاں اب آج کل اگر ہم سمجھیں تو ہم فلاں پیر کے نام پہ یہ ذبح کریں. استغفر اللہ، پتہ نہیں ایسے کرتے ہیں یا نہیں. بہرحال یہ بات ہے کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ جس چیز کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. سوائے اس کے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد،
تو سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیا جائے لیکن وہ بغاوت پہ آمادہ نہ ہو، یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ نہ کھا رہا ہو، بلکہ وہ صرف مجبور اس بات پہ ہو گیا ہو کہ اس کے پاس وہاں پہ کوئی کھانے کی اور اپنی جان بچانے کی چیز باقی نہ بچی ہو ان ساری چیزوں کے علاوہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ تم مجبور ہو گئے ہو، تمہاری جان چلی جائے گی، تو جان کی تو بڑی حرمت ہے اس کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاس۔ اس لیے اگر جان جانے کے خوف سے اگر کوئی کھا رہا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی بغاوت کا جذبہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہائی چلو جی ایک دفعہ چکھ کے تو دیکھ لیں گے نا اس میں، ایسی بات نہیں، وہ سب دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب اس کے دل میں کسی قسم کی بغاوت کا جذبہ نہ ہو اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو، اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت کھا لیا اس نے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور مت اپنی زبانیں مروڑ کے اور یہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ افطرا کر لو۔ یہ بڑی ہی آج کل میں نے مطلب کہ بڑا ہی سنتی بھی ہوں، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں بغیر اس کی ایتھنٹسٹی کو جانے ہوئے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، اور یہ چیز اس طرح سے، چیز نہیں صرف کاموں کے متعلق بھی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ افطرا کر رہے ہو، اس نے جو چیز حرام نہیں کی تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ حرام ہے، اور اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ افطرا کریں گے وہ کبھی بھی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، وہ یہ چھوٹی موٹی یہی نا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنی وہ بنا لی یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے پھلجھڑیاں چھوڑنے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فلانے ہیں یہ یوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان کے لیے پھر کیا ہے، متاع قلیل ہے، بالکل تھوڑی سی قیمت وہ وصول کر رہے ہیں اس بات کی، لیکن کیا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے، المناک۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور جو یہودی تھے ان کے اوپر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جو ہم نے تمہیں اس سے پہلے پڑھ کے بتا دی ہیں۔ یہ اس پہ سورہ مائدہ میں ہی ہے کہ یہودیوں پہ ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور اس طرح کر کے کافی، اور چربی کون سی والی حلال تھی کون سی والی حرام، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پہلے پڑھ کے بتا دی ہوئی ہے، مطلب تمہارے اوپر میں نے بیان کر دی ہوئی ہے پہلے اس سے۔ اور وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی تھی یہ چیزیں حرام کرنے کی وجہ ہماری ناانصافی نہیں تھی، ان کی ناانصافیاں تھیں، کیونکہ وہ کسی چیز کو بھی بیلنس نہیں رکھتے تھے، اور وہ اس کے اندر پھر کبھی ادھر کو ایکسٹریم پہ چلے جاتے تھے کبھی اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے تھے، تو وہ اس وجہ سے وہ ان کے اوپر حرام ہوئی تھی۔ میں نے ان کے اوپر کوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تو میں کہتی ہوں نا ہم یعنی اپنے لیے ایک اللہ واحد ہے لیکن وہ اپنے لیے ہم کہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں کہتا ہے اس طرح سے ہم جب وہ واحد ہے؟ تو یہ جو سارے لٹریچرز کے اندر ہی آپ اس بات کو پائیں گے کہ یہ جو آئی کو وی کہہ لینا ہے یا میں کو ہم کہہ لینا ہے وہ ایک رائل پلورل ہے، اس کو رائل پلورل کہتے ہیں، کہ جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ہی کہتے ہیں نا ہم یہ حکم دیتے ہیں ہمارا یہ حکم مانا جائے، ہے نا، اس طرح سے کہہ دیتے ہیں، تو یہ رائل پلورل ہوتا ہے۔ یہ کوئی اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی نہیں آتی، کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ واحد کے لیے کون سا ورب میں نے یوز کرنا ہے، میں واحد ہوں تو میں نے اپنے لیے کون سا ورب یوز کرنا ہے، یہ بات ہے کوئی آپ کے خیال میں؟ یہ بات ہے کہ اگر یہ بے وقت قسم کے بادشاہ جو ہیں یہ اپنے لیے رائل پلورل یوز کر رہے ہیں سارے قسم کے لٹریچرز میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز دا موسٹ، مطلب اس کو تو سب سے زیادہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ تو مالک الملک ہے، یہ تو ان سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ، تو وہ اس رائل پلورل کو یوز کرتا ہے۔ یہ میں نے میرا خیال شاید پہلے بھی کہا ہو، لیکن ریوائز کرنے کے لیے کہ دماغوں کے خناس جو ہے نا وہ بار بار آ کے ہتھوڑے مارتے ہیں کہ او دیکھو یہ کچھ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے بار بار بھی آپ لوگوں کو بھی ان باتوں کو ریوائز کرتے رہنا چاہیے۔
تو سما ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. تو دیکھو یقین کر لو اس بات کا کہ جو لوگ جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ برائی ہے. کتنا بڑا اس کے اندر سیٹسفیکشن ہے کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ برائی ہے اور وہ کر بیٹھے برائی، پھر جب اس کو پتہ چل جائے تو ثم تابوا من بعد ذالک، تو اس کے بعد وہ پلٹ جائے اس برائی سے اور لوٹ کے آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے. برائی ہو گئی نا جہالت کی وجہ سے، نہیں پتہ تھا کہ یہ کام برا ہے، یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا. تو اس سے جہالت سے کچھ غلطی ہو جائے تو پھر اس کو جب پتہ چل جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے. تو اللہ سے یقین کر لو کہ تمہارا رب جو ہے اس سارے حرکتوں کے بعد بھی لغفور الرحیم ہے. لام تاکید کہ پکی بات ہے، وہ بہت سے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کہ تم یہ کرتوت کرتے رہے. اور رحیم ہے کیونکہ وہ اس کی رحمت. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، یقین کر لو کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت کو سموئے ہوئے تھے، یعنی پورے انہوں نے ان کو انسرکل کیا ہوا تھا اپنی ذات کے اندر، جیسے ایک پوری امت ہوتی ہے. قانتاً، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں، متی، فرما بردار، اوبیڈینٹ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوبیڈینٹ تھے. اور حنیفاً، اور وہ سیدھا چلنے والے تھے. جب انہوں نے اپنا سارا کچھ اپنی تھیوری جو پیش کی تھی اس کو جب انہوں نے پورا سمجھ لیا کہ یہ اب یہ فیکٹ بن گیا، یعنی جب انہوں نے ایکسپیریمنٹس کر لے، جب انہوں نے ساروں کے اوپر پیش کر دی، اپنی پبلک پہ بھی، اپنے بادشاہ پہ بھی، اپنے باپ کے اوپر بھی وہ تھیوری پیش کی کہ یہ میرا ایکسپیریمنٹ ہے، یہ میری تھیوری تھی، یہ میرا ایکسپیریمنٹ ہے، اس سے میں نے یہ رزلٹ ڈیرائیو کیا ہے. تو اب آپ اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ آپ نہیں، یعنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹھیک ہے، نہیں انہوں نے مانا، نہیں مانا. لیکن جب انہوں نے یہ اپنا رزلٹ فیکٹ ڈیرائیو کر لیا اس تھیوری میں سے، تو پھر وہ اسی کے اوپر سیدھا چلتے گئے. نہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ ان کو ادھر ادھر کر سکی، یوں سیدھا چل رہے ہیں، اس سے ادھر نہیں ہوئے نہ ادھر ہوئے. حنیف کا مطلب نہ پبلک سے اور نہ ہی اس کی بادشاہ کی جلائی ہوئی آگ انہیں اپنے اس فیکٹ کو ماننے سے ادھر ادھر کر سکی. حنیف، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز وہ نہیں تھے پارٹنر ایسوسیٹ کرنے والوں میں سے. شاکرن لِأَنْعُمِهِ، جو نعمت اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی نا انٹیلیجنس کی، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس کی جو ان کو نعمت اللہ نے دی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو اچھی جگہ پہ یوز کیا اور وہ گویا کہ اللہ کی نعمت کا انہوں نے قدردانی کی اور اس کا شکر ادا کیا. ٹھیک ہے. اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، سلیکٹ کر لیا تھا اور ان کو ایک ایسے راستے کی طرف ہدایت دے دی تھی جو بہت ہی مضبوط پکا راستہ ہے، جو قدموں کو استقامت دیتا ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اس کو دی تھی دنیا کے اندر بھی حسنہ، اور بیٹا دیتے وقت اتنی دیر کر دی تھی. اب اس کو سوچیں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو دنیا میں حسنہ دی تھی. اسی ایج میں بیٹا پیدا ہونا ان کے لیے حسنہ تھا، جس کے اوپر وہ اتنی دیر دعائیں کر کر کے صبر کرتے رہے. ٹھیک ہے. ہماری طرح شام کو دعا کر کے صبح کو یہ نہیں کہنے لگے میری تو سنی نہیں اللہ نے، میری تو دعا ہی نہیں پوری کی تھی. یہ بات، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا میں بھی میں نے حسنہ دیا ہوا تھا. اب ساری دنیا جو ہے نا، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، ایون میں تو کہتی ہوں ہندو بھی کئی بار جا کے ان سے اپنا ناطہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ برہما ہے ہمارا. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو پکی طرح سے، لیکن میں نے اس طرح کی ایک تھوڑی سی میرے اس میں ہے
خیال میں بات کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنا لیکن یہودی عیسائی تو مسلمان تو سب جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا ان سے اپنا تعلق. وہ اتنا بڑی گریٹ پرسنالٹی تھی اس لیے ٹھیک ہے ان کو دنیا میں حسنہ ملا ہوا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً وہ آخرت میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اپنے کام درست کرتے رہے تھے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کو اس کے طریقے کو اس کے ویز کو ہی تم نے اپنانا ہے انہیں کو تم نے فالو کرنا ہے. انتبہ انہیں کو فالو کرنا ہے کس چیز کو ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم جو حنیف تھے ان کی ویز ان کی ملت کا مطلب ہوتا ہے ان کے طور طریقے ان کے کسٹمز ان کے نارمز ان کی تھاٹس ان کے اس سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام کا تم نے ان کی وہ کرنی پیروی کرنی ہے ان کی فالوئنگ کرنی ہے. وما کان من المشرکین بیکاز وہ انہوں پارٹنرز ایسوسیٹ کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو انما جعل السبت یہ جو ہفتے کا دن تھا یقیناً ہفتے کا دن جو تھا وہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جو آپس میں جو اس کے اندر اختلاف کر رہے تھے. آپ نے پڑھ لیا ہوا سبت کا ساتھ یہ جو سیٹرڈے کے دن وہ یہودی مچھلیاں پکڑنے والا ٹھیک ہے یاد آ گیا نا ہاں جی وہی سبت کا اس کو کہتے ہیں دن ہفتے کے دن کو سبت کہتے ہیں سین بے اور تے ٹھیک ہے. تو جو یہ سبت کا معاملہ تھا نا یہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جنہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا تھا اور یقیناً تمہارا رب ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے. بھئی ہم نے مچھلیاں ہفتے کے دن تو نہیں پکڑی نا ہم نے تو سنڈے کو پکڑی ہیں. ہفتے کو تو ہم نے صرف وہ نکال کے انہیں ادھر گڑوں میں جمع کر لیا تھا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جن باتوں میں اختلاف کرتے رہتے ہیں نا ان کو ہم دیکھ لیں گے قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ تمہارا رب کر دے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اس کو ہر وقت آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے. یہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے بہترین طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے. وہ کیا بتایا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دعوت دو ادعو دعوت دو بلاؤ انہیں پریچ کرو انہیں یہ مطلب ہے کیسے بلاؤ حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ حکمت کے ساتھ وزڈم کے ساتھ انہیں بلاؤ کہ جو اگلے کے دماغ میں چل رہا ہے اس کو میں نے کیسے پیسیفائی کرنا ہے اگر وہ غلط چل رہا ہے تو اس کو کیسے پیسیفائی کرنا ہے کس چیز سے وہ پیسیفائی یہ ہے حکمت یہ ہے وزڈم کہ یعنی یہ نہیں کہ اس کے ساتھ تم تو یہ دیکھو نا ایسی باتیں کر رہے ہو نا تم تو کافر ہو گئے ہو. نہیں بھائی ہر ایک کو فٹافٹ کافر نہیں بنا دینا ہم نے نہ ہی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ میں آئی ایم بیٹر دین یو میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو نا وہ سراسر غلط. نو دس از ناٹ دا وے ٹو کال ٹو یور رب. اب آپ کے اپنے رب کے راستے کی طرف بلانے کا یہ نہیں ہے طریقہ. اس نے کیا بتایا طریقہ کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بڑی وزڈم کے ساتھ اور بڑی ہی خوبصورت اگر کوئی نصیحت تمہارے پاس ہے نا تو اس سے تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. اور اگر کبھی جھگڑا کرنا مجادلہ کرنا پڑ جائے وہی جو کھینچا تانی کرنی پڑ جائے تو پھر اس کو بھی بڑی خوبصورت انداز سے کھینچا تانی کرنی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ موعظۃ الحسنہ سے بتا رہے ہیں کسی کو حکمت سے کوئی بات بتا رہے ہیں اور وہ مجادلے پہ اترا ہوا ہے کہ نہیں ریبٹل ہی ہونا چاہیے اس کو تو پھر ریبٹل جو کرو وہ بھی بڑی خوبصورت طریقے سے کرو. ٹھیک ہے یا احسن
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اس کو بہت اچھی یقین کر لو، تمہارے رب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم میں سے کون جو ہے اپنے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون جو ہے وہ بڑا بہترین جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کون ہدایت کے راستے پہ ہے. اس لیے تم نے اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے یا اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں کرنا، تم نے صرف اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اس کو جب بلانا ہے تو بڑا ہی خوبصورت ہونا چاہیے تمہارا طریقہ، بہت ہی پیارا اور بہت ہی دل نشین ہونا چاہیے. دل نشین نہیں پتہ چلے گا، کوئی بات نہیں، جا کے ماما سے پوچھنا، بتا دے گی. ٹھیک ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اور اگر تمہیں بدلہ لینا پڑ جائے، عاقبتم، اگر تمہیں یعنی بدلہ لینے کا بھی اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں بدلہ لینا پڑ جائے تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو پھر تمہیں اتنا ہی بدلہ لینا چاہیے جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اس سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے. اور اگلی ہی آیت کے اگلے ہی پورشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. لیکن اگر تم روک لو گے نا اپنے آپ کو بدلہ لینے سے، اپنے آپ کو روک لو گے نا، تو پھر کیا ہے، وہ بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اپنے آپ کو روکنے والوں کے لیے وہ بہترین بیہیویئر ہے. اب یاد آئی ہے وہ والی آیت کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنا خوبصورت بیہیویئر کرو کہ وہ پھر کیا ہوگا، اس اتنے خوبصورت بیہیویئر کا رزلٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے آیت میں کہ وہ تمہارا گرم جو تمہارا دشمن تھا نا، وہ بھی تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. یہ اتنا خوبصورت اصول ہے. اور ہاں، جو اس نے پچھلا پورشن تھا، اس کا پچھلا پارٹ تھا آیت کا، وہ یہ تھا کہ اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو پھر اتنا ہی لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے. اب دیکھیں کسی کو ایسے کر کے زخم کسی سے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لگانے لگے تو اس کا نیل زیادہ تیز ہو، وہ زیادہ گہرا لگا دے تو دیندار ہو گیا نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر صبر کر لو گے 2 فائدے نکلیں گے. ایک تو تم زیادتی سے بچ جاؤ گے کہ تھپڑ مارا ہے کسی نے تو آپ کا ہاتھ زیادہ بھاری ہے، آپ تھپڑ مارتے ہیں وہ وہاں جا کے گرتا ہے اور گرنے کی وجہ سے اسے مزید چوٹ لگ جاتی ہے، ٹیبل کا کونا لگ جاتا ہے، بیڈ کا کونا لگ جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ نے زیادتی کر دی، پھر آپ دیندار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لے لو، میں یہ نہیں کہتا کہ بدلہ نہ لو، لے لو لیکن اتنا ہی پھر لینا جتنا اس نے کیا تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے. ورنہ پھر اسے معاف کر دو، یہ زیادہ اچھی بات ہے. صبر کر لو، یہ زیادہ اچھی بات ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور صبر کرو، اور تمہارا صبر بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی تم کر سکو گے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اور ان کے اوپر تم غم مت کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور جو یہ مکر کر رہے ہیں نا، یہ جو چالیں چل رہے ہیں نا، ان سے اپنے دل میں تنگ نہ ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقین کر لو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی کانشیسنیس رکھتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں. والذین هم محسنون. اور وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں. یہ ہم نے جی سورہ نحل کی 128 آیت ہے، اس کی آخری آیت، آج ہم نے سورہ نحل کو ختم کر لیا. الحمدللہ جی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق یہ دے کہ جو کچھ ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں نا اس کو اپلائی بھی کرنا شروع کر دیں. بچوں یہ آخری بات جو آپ نے جو 126 آیت پڑھی ہے کہ صبر کرنا، اور یہ تو یہی کرنا شروع کر دو کہ ایک نے آپ کو اگر مار ہی دیا لیٹ سے تھپڑ، تو آپ اس کو گھوری ماریں اور اس کو کہیں کہ میں اللہ کی خاطر صبر کر رہا ہوں اس وقت، اس نے مجھے توفیق دی ہے صبر کرنے کی، ورنہ شاید میرا جو تھپڑ تھا یا میرا جو مکہ تھا وہ شاید تمہیں زیادہ ہی لگ جاتا. اس ڈر سے کہ میں کہیں تمہیں زیادہ چوٹ نہ لگا دوں،
اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر میں یہ صبر کر رہا ہوں. آپ سوچیں کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ہوگا میرے بچوں. بڑے بڑے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، آئی نو، بڑے بڑے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے تو اپنے بیہیویئر کا وہ دینا ہے جواب. آپ نے اس کو تھپڑ مارا، مکہ مارا، وہ جا کے گرا، اس کا ساتھ پھٹ گیا، تو دیندار آپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جتنا کوشش کریں، جتنی اچھی طرح سے جو ہی خوبصورت آپ بیہیویئر کر سکتے ہیں محسنون، جتنا حسن آپ اپنے کیریکٹر میں اور اپنے کاموں میں لا سکتے ہیں، اس کو تو ہم لائیں نا. ٹھیک ہے. اگلے کا جو ہے بیہیویئر، اس کو ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے جتنا اچھا کرتے جاؤ اتنا الٹا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کمزور ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کو اور بیوقوف بنائیں. آئی نو دیئر بیہیو، آئی نو. میں اب 74 ایئرس کی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. آئی نو اٹ. اس کے باوجود میں ہمیشہ اللہ کی رحمت سے کوشش یہی کرتی ہوں کہ جس نے مجھے نقصان بھی پہنچایا اس کے ساتھ بھی میں اپنا صبر کا معاملہ کروں اور اس کو اچھی ہی بات کہوں. ٹھیک ہے جی. لیٹس ہوپ کہ اللہ ہمیں یہ توفیق، اور یہ وہ کیا کہتے ہیں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ کے علاوہ آپ صبر کر نہیں سکتے. اللہ کی ذات کے ساتھ جب آپ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اس کا جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کی کانشیسنس آپ کے دل میں ہوتی ہے، تو ہی آپ صبر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی توفیق کے بغیر، الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم صبر نہیں کر سکتے. تو اس سے توفیق بھی مانگا کریں کہ اللہ جی مجھے صبر کی توفیق دیں، اور اگر میں کسی سے بدلہ لینا ہو تو میں اتنا ہی لوں جتنا اس نے مجھے تکلیف دی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی پھر اللہ حافظ.